اندھیری رات کا وہ لمحہ جب ایک آدمی الٹے لٹکا ہوا سمندر کے بیچ پنجرے پر ہے، چاروں طرف خون کے پیاسے دیو ہیکل شارک ہیں، اور سوال یہ ہے کہ وہ زندہ بچے گا یا ان کا شکار بنے گا۔ لیکن اصل حقیقت یہ ہے کہ وہ یہاں کیوں لایا گیا اور کس نے اسے اس انجام تک پہنچایا۔ میں ہوں رحمان انور اور آپ دیکھ رہے ہیں بصرہ ٹاکز۔ ایڈم ایک عام لڑکا تھا، لیکن اس کی سوچ عام نہیں تھی۔ بچپن میں وہ اپنے باپ کے ساتھ ماہی گیری پر جاتا اور گھنٹوں سمندر کو دیکھتا۔ اس کے دل میں ہمیشہ ایک سوال رہتا کہ سمندر سب کو روزی دیتا ہے، لیکن اس سمندر سے لوگ خوفزدہ کیوں ہیں؟ اسی سوچ نے اسے باقی بچوں سے الگ بنا دیا۔ 1999 میں جب اس کا باپ ایک طوفان میں لاپتہ ہو گیا تو ایڈم کی دنیا ہی بدل گئی۔ گھر کا سہارا ٹوٹ گیا اور ایڈم نے کم عمری میں ہی کشتی چلانا شروع کر دی۔ یہیں سے اس کے اندر ضد پیدا ہوئی کہ وہ ایک دن سمندر کو مات دے گا۔ وہ سمندر جو اس کے باپ کو لے گیا۔ وقت گزرتا گیا اور ایڈم نے ماہی گیری کو صرف ذریعہ روزگار نہیں بلکہ طاقت کمانے کا ہنر بنا لیا۔ وہ نایاب مچھلیاں پکڑتا، جنہیں بیچ کر ہزاروں کما لیتا، لیکن اس دولت نے اسے بڑے تاجروں کی آنکھوں میں چبا دیا۔ 2005 میں مارکوس نام کا شخص اس کے علاقے میں آیا۔ مارکوس صرف تاجر نہیں بلکہ ڈون تھا۔ وہ ہر کشتی پر ٹیکس لگاتا اور جو نہ دیتا اسے سمندر میں غائب کروا دیتا۔ ایڈم نے صاف انکار کیا اور یہی انکار اس کی زندگی کا سب سے بڑا موڑ ثابت ہوا۔ آگے چل کر ہم یہ بھی بتائیں گے کہ یہی انکار کیسے ایڈم کو ایسی سزا تک لے گیا جس کا تصور بھی عام انسان نہیں کر سکتا۔ مارکوس نے ایڈم کو کئی بار پیغام بھیجا، لیکن ایڈم نے کہا، میرا خون پسینہ میرا ہے اور میں کسی کو حصہ نہیں دوں گا۔ یہ جملہ اس نے عوام کے سامنے کہا اور لوگ تالیاں بجانے لگے، لیکن انہی تالیوں نے مارکوس کو آگ بگولا کر دیا۔ مارکوس نے اپنے کرندوں کو حکم دیا کہ ایڈم کو سبق سکھایا جائے، لیکن ایڈم سمندر کا بیٹا تھا۔ وہ ہر بار بچ نکلتا، کبھی کشتی بدل لیتا، کبھی وقت بدل لیتا اور کبھی طوفان میں چھپ جاتا۔ 2008 میں ایک واقعہ ہوا جس نے مارکوس کو اور مشتعل کر دیا۔ ایڈم نے مارکوس کے بڑے کارگو کو روک لیا جس میں غیر قانونی اسلحہ جا رہا تھا۔ ایڈم نے وہ اسلحہ حکام کے حوالے کیا۔ یہ وہ لمحہ تھا جب مارکوس کی دشمنی ذاتی جنگ بن گئی۔ ایڈم کو علاقے کے لوگ ہیرو سمجھنے لگے۔ وہ اسے نجات دہندہ کہتے کیونکہ اس نے ڈون کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کی۔ لیکن ہیرو بننے کا مطلب تھا کہ وہ اب نشانے پر آ چکا تھا۔ 2011 میں ایڈم نے اپنی کشتیوں کا جال پورے ساحل پر پھیلا دیا۔ وہ اب سب سے بڑا ماہی گیر بن چکا تھا، لیکن دشمن بھی بڑھتے گئے۔ مارکوس کی ہر محفل میں اس کا ذکر نفرت کے ساتھ کیا جاتا۔ ایڈم کو احساس تھا کہ وہ خطرے میں ہے، لیکن وہ پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں تھا۔ وہ کہتا، میرا باپ سمندر نے لیا، میں اس سمندر سے اپنی تقدیر چھین کر دکھاؤں گا۔ وقت گزرتا گیا اور مارکوس چپ رہا، لیکن اس کی خاموشی طوفان سے پہلے کی خاموشی تھی۔ ایڈم کو لگتا تھا وہ جیت گیا ہے، لیکن اصل کھیل ابھی باقی تھا۔ یہاں تک کہ ایک دن ایسا آیا جب ایڈم نے آخری بڑی مہم پر جانے کا فیصلہ کیا۔ وہ جانتا تھا خطرہ ہے، لیکن اس کے دل میں غرور زیادہ تھا۔ ایڈم نے اپنی آخری مہم کے لیے کشتی تیار کی اور سوچا یہ سفر اس کی فتح کا نشان ہوگا۔ وہ سمندر کے سینے پر نکل کھڑا ہوا اور ہر لہر کو ایسے کاٹ رہا تھا جیسے دشمن کا سینہ چیر رہا ہو۔ لیکن اسے اندازہ نہیں تھا کہ اس بار دشمن صرف لہریں نہیں بلکہ انسان بھی ہیں جو اس کے انتظار میں بیٹھے ہیں۔ مارکوس نے کئی سال خاموش رہ کر ایڈم کے غرور کو بڑھنے دیا تاکہ وہ خود کو ناقابل شکست سمجھے۔ اب مارکوس نے فیصلہ کیا کہ شکار کو ایک ہی وار میں ختم کرے گا تاکہ کوئی دوسرا ایڈم بننے کی ہمت نہ کرے۔ ایڈم کی کشتی جیسے ہی ساحل سے دور گئی، سمندر کی گہرائیوں میں کئی چھوٹی کشتیاں اس کے پیچھے لگ گئیں۔ ایڈم نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو سمجھ گیا کہ یہ معمولی ماہی گیر نہیں بلکہ ڈون کے کرندے ہیں۔ اس نے اپنے جال پھینکنے کا ڈھونگ رچایا، مگر اصل میں اس کی نظر کسی فرار کے راستے پر تھی۔
کرندوں نے اس کی کشتی کو چاروں طرف سے گھیر لیا اور سمندر پر ایک خوفناک خاموشی چھا گئی۔ ایڈم نے کشتی کا رخ تیز ہوا کے ساتھ موڑا اور ایک لمحے کے لیے وہ تعاقب کرنے والوں سے آگے نکل گیا، لیکن سمندر کی لہریں بھی جیسے اس دن مارکوس کی وفادار تھیں اور اچانک ایک طوفان کھڑا ہو گیا۔ کشتی زور سے ہلنے لگی اور ایڈم کے ہاتھوں سے کنٹرول نکلنے لگا، جیسے سمندر نے خود اسے دشمنوں کے حوالے کرنا چاہا۔ کرندوں نے اس موقع کا فائدہ اٹھایا اور ایڈم کی کشتی سے ٹکرا کر اسے روک دیا۔ ایڈم نے پوری طاقت سے لڑائی کی، لیکن دشمن بہت زیادہ تھے اور ہر ایک کے ہاتھ میں لوہے کی زنجیریں تھیں۔ ایڈم نے ایک کو زخمی کیا، دوسرا سمندر میں گرایا، لیکن آخر کار اس کے ہاتھ پیچھے باندھ دیے گئے۔ اسے آنکھوں پر پٹی باندھ کر ایک بڑی کشتی میں ڈال دیا گیا۔ یہ وہ لمحہ تھا جب ایڈم کو لگا کہ شاید یہ اس کی زندگی کا آخری سفر ہے، لیکن اصل کھیل ابھی باقی تھا۔ کرندوں نے اس کے سامنے مارکوس کو بٹھایا، جو سالوں کی خاموشی کے بعد آج مسکرا رہا تھا۔ مارکوس نے کہا، ایڈم، تو نے میرا اسلحہ احکام کے حوالے کیا اور میری سلطنت کو شرمندہ کیا۔ تو نے لوگوں کو یہ حوصلہ دیا کہ وہ میرا حکم ماننے کی بجائے تجھ پر بھروسہ کریں۔ آج میں تجھے ایسی سزا دوں گا جو سمندر کے ہر باسی کے دل میں خوف پیدا کرے۔ ایڈم نے قید میں بھی کہا، مارکوس، میں سمندر کا بیٹا ہوں، اگر تو مجھے مارے گا بھی تو میرا نام ہمیشہ زندہ رہے گا۔ ایڈم کو رسیوں میں باندھ کر کھڑا کیا گیا اور اس کے سامنے ایک بڑا لوہے کا پنجرا لٹک رہا تھا۔ کرندوں نے اس کا جسم پنجرے میں بند کیا اور اسے اوپر سے زنجیروں کے ساتھ لٹکا دیا۔ سمندر کے بیچوں بیچ ایک لکڑی کا فریم تیار کیا گیا تاکہ ہر کشتی والا گزرتے ہوئے یہ منظر دیکھ سکے۔ ایڈم چیخا نہیں، اس نے بس کہا، یاد رکھنا، ہر ظلم کا وقت ختم ہوتا ہے۔ لیکن مارکوس نے کہکا لگایا اور اشارہ دیا کہ پنجرا اوپر کھینچ دیا جائے تاکہ ایڈم ہوا میں جھولتا رہے۔ اب سمندر کے بیچوں بیچ ایک پنجرا لٹک رہا تھا جس میں وہ ایڈم قید تھا جسے کبھی سب ہیرو کہتے تھے۔ یہ وہ انجام تھا جس کا انتظار مارکوس برسوں سے کر رہا تھا تاکہ مثال قائم کر سکے۔ ایڈم کو پنجروں میں اس لیے لٹکایا گیا کیونکہ اس نے ڈون کے اسلحے کو حکام کے حوالے کیا اور اس کی سلطنت کو بے نقاب کیا۔ اسے پنجروں میں اس لیے لٹکایا گیا تاکہ ہر کشتی والا دیکھے کہ جو مارکوس کو چیلنج کرے گا اس کا انجام یہی ہوگا۔ یہ انجام صرف سزا نہیں بلکہ ایک پیغام تھا کہ سمندر پر حکومت مارکوس کی ہے اور باقی سب محض غلام ہیں۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو چینل کو سبسکرائب کریں، اگر پسند نہیں آئی تو بے شک نہ کریں، لیکن ویڈیو کو لائک ضرور کریں اور کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار ضرور دیں۔ شکریہ۔